يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی والذین هم للزکاة فاعلون. محترم ناظرین و سامعین، اسلام کا فاؤنڈیشن جن 5 پلروں پر ہے، جن 5 ستونوں پر ہے، اس میں سے ایک اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتی ہے. ایک تعداد تو وہ ہے کہ جو اس عمل سے دور ہے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو نکالتے تو ہے لیکن ترتیب کے ساتھ شرعی طریقے پر شرعی مسائل کی روشنی میں نہیں نکالتے ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. کون سا علم؟ اب نماز مجھ پر فرض ہے تو نماز کے اندر 6 فرض ہے، اس کا جاننا بھی فرض ہے. نماز کے لیے 7 چیزیں شرط ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے. تو جو عبادتیں فرض ہیں، اس کے جو بیسک اور بنیادی مسائل ہیں، ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، اس کے بنیادی مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. آج کی اس مجلس میں یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات بتانی ہے کہ بہت سارے لوگ الحمدللہ جو شرعی طریقے پر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے سوال یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں. اس لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہ بولتی ہے کہ ہم بس اندازے سے دے دیتے ہیں اور زیادہ ہی دے دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ فیصل بھائی کو مجھے 100 روپے دینے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 110 زیادہ دیے. کتنے دینے ہیں وہی نہیں پتہ تو کس بیس پر میں بول سکتا ہوں کہ میں نے زیادہ دے دیے؟ تو کیسے پتہ چلا کہ زیادہ دیے؟ ایک بیسک اماؤنٹ پتہ ہوگا تو اس پر زیادہ ہو سکتا ہے. ایسے کیسے بول دیں گے کہ زیادہ دیے؟ اس لیے صحیح حساب کرنا اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینا یہ بہت ضروری ہے. تو بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں. تو آج کے اس اہم ترین ویڈیو میں یہ بات سمجھانی ہے اور سکھانی ہے. یہ جو نقشہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے. تو یہاں آپ دیکھیے انگلش میں لکھا ہوا ہے، یہاں اردو میں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے 25 رمضان. اس کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک ڈیٹ آپ کی فکس ہونا ضروری ہے کہ یہ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے. اصل تو یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنتے ہیں، اس کے اگلے سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. رمضان ضروری نہیں ہے. مثلا کوئی شخص 12 ربیع الاول کو صاحب نصاب بنا تو اگلے 12 ربیع الاول پر اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا. یعنی اس 12 ربیع الاول کو یہ حساب کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا. تو رمضان ضروری نہیں ہے، قمری کیلنڈر محرم والا کیلنڈر ضروری ہے. جنوری فروری والا کیلنڈر کا حساب صحیح نہیں ہے، ورنہ اس میں 5 دن کی زکوٰۃ کم نکلے گی. تو اس کا ہم خیال رکھیں کہ ایک ڈیٹ وہ فکس ہو جس دن میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تھا. اگر وہ ڈیٹ فکس نہیں کر پائیں، اندازہ لگائیں کہ مثلا بالغ ہونے کے بعد میرے پاس کب مال آیا، یا عورت کے پاس زیورات ہیں تو شادی کے دن وہ صاحب نصاب بنی تو شادی کی ڈیٹ کیا تھی. ایک اندازہ لگائے. کوئی اندازہ نہیں لگ پا رہا ہے تو اب ایک ڈیٹ فکس کر لیں. ہم نے ایک ڈیٹ فکس کی 25 رمضان کہ میری زکوٰۃ کی تاریخ 25 رمضان ہے. اب اس طرح مجھے حساب لکھنا ہے کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے. سونا یعنی گولڈ، دوسرے نمبر پر چاندی سلور، رقم کیش منی، بزنس اسٹاک سامان تجارت،
ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے تو ان 4 چیزوں کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیں سونا جتنا بھی ہمارے پاس ہے، ایگزامپل ہم نے ایک مثال بنائی ہے، تو اس مثال کی روشنی میں دیکھیے کہ سونا جتنا ہے اس کی لاگت 5 لاکھ روپے ہیں، گولڈ 5 لاکھ، سونا 5 لاکھ روپے کا، جتنا بھی تولہ ہو ہم یہاں رقم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ چاندی 1 لاکھ روپے کی، یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں، یہ ایک ایگزامپل سیمپل بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح ہم زکوٰۃ کا حساب بنائیں اپنا۔ تو 5 لاکھ روپے کا سونا ہے، 1 لاکھ روپے کی چاندی ہے، اور یہ بات بھی ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ گھر کے ہر فرد پر الگ فرض ہے، پورے گھر کی ایک زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ابا کی الگ زکوٰۃ ہے، امی کی الگ زکوٰۃ ہے، سب بھائیوں اور بیٹوں کی الگ الگ زکوٰۃ ہے، پورے گھر کی ایک زکوٰۃ نہیں، پر پرسن زکوٰۃ ہے۔ جیسے نماز میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک پر الگ فرض، روزہ ہر ایک پر الگ فرض، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے۔ تو کس فرد کے پاس، یہ ایک آدمی کا حساب ہے، یہ ایک گھر کا حساب نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا حساب ہے، ایک عورت کا حساب ہے، تو اس طرح ہم حساب لگائیں گے۔ سونا چاندی اگر ماں بہن کے پاس ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے، کیش نہیں ہے تو کیا ہوا، سونے چاندی کو بیچ کر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، شوہر نکالے تو اس کی اجازت سے نکال سکتا ہے، جائز ہے، ادا ہو جائے گا، لیکن اصل عورت پر فرض ہے۔ کیش نہیں ہے تو سونا بیچ کر نکالنا ضروری ہوگا۔ تو سونا ہو گیا 5 لاکھ روپے کا، گولڈ 5 لاکھ روپے کا، چاندی سلور 1 لاکھ روپے کی ہو گئی، اور 10 لاکھ روپے کیش ہیں، 10 لاکھ روپے کیش ہیں۔ اب یہ 10 لاکھ روپے کچھ ہمارے پاس ہے، کچھ بینک میں ہیں، کچھ کاروبار میں کسی کو دیے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل کیش 25 رمضان کو یہ سب ہمارے پاس ہے، 25 رمضان کو یہ ہمارے پاس ہے۔ تو 25 رمضان کو 5 لاکھ کا سونا ہے، 1 لاکھ کا سلور اور چاندی ہے، اور 10 لاکھ کیش ہے، کباٹ میں، جیب میں، بینک میں، سب ملا کر۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک چیز اور لی ہے، 2 لاکھ روپے قرض لینا ہے۔ یہ ڈیبٹ قرض جو ہے ہمیں کسی سے لینا ہے۔ تو قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ جس قرض کے ملنے کی امید ہو اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ابھی واجب نہیں ہے، جب ملے گا تب واجب ہوگی۔ لیکن مان لو کہ 5 سال کے بعد ملے گا تو 5 سال کی سب زکوٰۃ ایک ساتھ دینا بوجھ لگے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس قرض کی زکوٰۃ سال ٹو سال ہر سال ادا کر دی جائے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ 2 لاکھ روپے قرض لینا ہے۔ وہ قرض جس کے ریٹرن آنے کی امید ہو وہ کاؤنٹ ہوگا، جس کی نا امیدی ہو چکی ہو کہ اب وہ نہیں ملے گا تو اس کو نہیں لینا ہے، اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ ہاں ایک ایسا قرض ہے کہ اس کے بارے میں نا امیدی ہو گئی کہ وہ نہیں ملنے والا ہے، اب کچھ سالوں کے بعد وہ مل گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں ان 3 سالوں کا جو گیپ ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، جس سال مل گیا اسی سال کی زکوٰۃ نکالنی۔ یہ کب؟ جب کہ قرض ایسا ہو جس کے ملنے کی امید ختم ہو گئی تھی، جس کے ملنے کی امید ہے اس کی زکوٰۃ تو ہر سال کی دینی پڑے گی، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے 10 لاکھ کیش ہے، اس کے ساتھ 2 لاکھ قرض ہے، اس کو بھی ایڈ کرنا ہے، تو یہ 10، یہ 6 اور یہ 12، 18 18 ہو گئے، یہ 5 اور 1 6 اور یہ 12، تو 12 اور 6 18 ہو گئے، 18 ہو گئے، 18 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب سامان تجارت، بزنس اسٹاک، اس میں جو میری دکان میں یا میرے کارخانے میں، فیکٹری میں جتنا مال ریڈی تیار ہے، وہ رو میٹیریل، انڈر پروسیس میٹیریل، وہ سب اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا۔ جیسے مثلا کسی کا جوتے کی فیکٹری ہے تو جوتے جو بنے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ اس کے ساتھ انڈر پروسیس جو کام چل رہا ہے وہ، اور جوتے بنانے کے لیے جو کچا مال رکھا ہوا ہے وہ سب کی مالیت کاؤنٹ کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ویچان قیمت، سیلنگ پرائز، یعنی جس رقم پہ ہم کو بیچنا ہے وہ لیا جائے گا، یا جو ہم نے خریدا ہے وہ رقم مانی جائے گی؟
کون سی رقم اس میں جوڑنی ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا مال اگر ہم ایک ساتھ بیچیں، ہول سیل میں بھی کیا ہوتا ہے، پوری دکان کا مال ایک ساتھ نہیں بیچتے ہیں. 1 لاکھ کا بیچے، 50,000 کا بیچے، نہیں. یہاں حساب اس طرح پکڑنا ہے کہ پورا اسٹاک، میرے کارخانے کا پورا اسٹاک، ریڈی اسٹاک، انڈر پروسیس اسٹاک اور یہ رو میٹیریل، یہ سب اگر ایک ساتھ میں آپ کو بیچ دوں تو آپ کتنے میں خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر زکوٰۃ دینا بھی درست ہے. ریٹیل تھوڑا زیادہ ہوگا، ہول سیل اس سے تھوڑا کم ہوگا، اور پورا اسٹاک اگر میں ایک ساتھ بیچ دوں ایک ہاتھ تو وہ اور زیادہ کم میں ہوگا. تو اس رقم پر بھی آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں. تو بزنس اسٹاک میں اس کو پکڑیں گے. پھر اس میں شیئرز جو آپ کے ہوں گے وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، اور دوسری چیزیں جو بھی آپ کے کاروبار کی ہیں، مثلا پلاٹ کا کاروبار ہے تو جو پلاٹ خریدتے وقت بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ تک بیچنے کی نیت باقی ہے تو اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ اس لیے لگے گی کہ وہ آپ کے بزنس کا اسٹاک ہے، وہ سامان تجارت ہے، وہ آپ کے بزنس کا اسٹاک ہے. لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی گیم نہ کھیلے کہ بھائی خریدتے وقت تو نیت تھی کہ اس کو بیچنا ہے، زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے نیت بدل گئی کہ اب نہیں بیچنا ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے زکوٰۃ تو نہیں لگے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نیت بدل لی. دل کا حال اللہ جانتے ہیں کہ اس نے کیوں نیت بدلی. تو مسئلہ یہ ہے کہ خریدتے وقت بھی بیچنے کی نیت ہو اور زکوٰۃ کی تاریخ تک وہ بیچنے کی نیت باقی ہو تو اس پلاٹ پر اور اس جگہ پر زکوٰۃ لگے گی. شروع میں بیچنے کی نیت نہیں تھی تو بھی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے نیت بدل گئی کہ اب ہم اس کو کارخانہ بنا کر بزنس وہاں شروع کر دیں گے یا وہاں بنگلہ باندھ لیں گے، فارم ہاؤس بنا لیں گے، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. تو مثال ہم سمجھ رہے تھے 5 لاکھ کا سونا، 1 لاکھ کی چاندی، رقم 10,000 کیش، اس کے ساتھ 2 لاکھ روپے ہم کو کسی سے قرض لینے ہیں، اور 10 لاکھ روپے ہمارے بزنس کا اسٹاک ہے. اس میں سب آ گیا، جو دکان اور کارخانے میں بنا ہوا مال ہے وہ انڈر پروسیس ہے، وہ رو میٹیریل ہے، وہ سب اس کے اندر شیئرز جو ہے وہ سب مل کر 10 لاکھ روپے بنے. اب یہ 18 اور یہ 10 28 ہو گئے، 28 لیکس ہو گئے. 28 لاکھ گویا ہمارے پاس ہے قرض ملا کر. اب اس کے بعد میرے اوپر سامنے والے کا قرضہ ہے 8 لاکھ روپے. 28 لاکھ روپے ہو گئے. 25 رمضان کو میرے پاس 28 لاکھ روپے ہے. اب میرے اوپر دیوا ہے، قرضہ ہے کسی دوسری پارٹی کو، مجھے 8 لاکھ روپے قرض دینے ہیں. تو اب یہ 28 میں سے 8 لیس ہو جائیں گے. یہاں ایک بہت اہم مسئلہ بہت دھیان سے، بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سا قرض لیس ہوگا. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ دیا ہے، یہ بات عرض کی ہے کہ کون سا قرض لیس ہوگا اس کو سمجھنا ہے، کون سا قرض منہا ہوگا اس کو سمجھنا ہے. آج بہت سارے بہت زیادہ مالدار لوگ بھی اپنے 2 فیکٹری ہے تو 3 بنانے کے لیے، 3 کو 4 بنانے کے لیے، 4 کو 10 بنانے کے لیے ایک بڑی لون لے لیتے ہیں، بہت بڑا قرضہ لے لیتے ہیں. حالانکہ وہ خود بہت مالدار ہے، بنگلہ کروڑوں کا ہے، گاڑیاں بہت ساری ہیں، لیکن 4 کارخانے کو آنٹ بنانے کے لیے کروڑوں کا لون لیا ہوا ہے. تو اب اگر اس لون کو اس میں سے لیس کریں گے تو وہ اتنا زیادہ قرضہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، وہ کروڑ پتی آدمی، وہ بنگلے کا مالک، وہ زکوٰۃ لینے والا بن جائے گا. اس کے اوپر قرضہ اتنا بڑا ہو گیا. 4 فیکٹری بنانے کے لیے قرضہ لیا ہے تو معمولی لون تھوڑی ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں وہ لون ہوگا. تو اگر اس کو لیس کریں گے تو تب تو وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے گا، زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دے پائے گا، بلکہ اتنا قرضہ ہو جائے گا اس کے اوپر کہ وہ زکوٰۃ لینے والا بن جائے گا. تو یہ شریعت کے مقصود سے ہٹ کر ہے.
زکوٰۃ کا جو مقصود ہے مال کی محبت کم کر کے غریب کی مدد کرنا، غریب کا نفع دیکھنا، وہ ختم ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے کون سا قرض لیس ہوگا اس کو نوٹ کر لیجئے، وہ قرضہ جو ان چیزوں کے لیے لیا گیا ہے جن چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ مثال کے طور پر جوتے کی ہم مثال لے رہے تھے کہ ہمارا گویا جوتے کا کاروبار ہے، تو ہم نے جوتے کے چمڑے خریدنے کے لیے، جوتے کے چمڑے پر زکوٰۃ لگے گی، وہ اسٹاک ہے کاروبار کا، تو وہ لینے کے لیے اگر میں نے قرض لیا ہے تو وہ لیس ہوگا۔ لیکن اگر مجھے گاڑی کا شوق ہے، ایک بائک موجود ہے لیکن سوچا کہ اور اچھی ایک اور بائک لے لوں، ایک گاڑی ہے، دو گاڑی اور لے لوں، مرسڈیز لے لوں، بی ایم ڈبلیو لے لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں، تو اب وہ گاڑی پر زکوٰۃ نہیں لگنے والی ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ لینے کے لیے اگر قرضہ لیا ہے تو لیس نہیں ہوگا، وہ قرض بات نہیں ہوگا۔ وہی قرض بات اور لیس ہوگا جو ہم نے اس چیز کے لیے لیا ہو جس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ مثال اس کی بتائی، میرا جوتے کا کاروبار ہے، جوتے کا چمڑا خریدنے کے لیے قرض لیا ہے تو وہ قرض لیس ہوگا۔ گاڑی لینے کے لیے لیا ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ قرض لیس نہیں ہوگا۔ تو اب مسئلہ سمجھیے، 5 لاکھ کا سونا، 1 لاکھ کی چاندی اور کیش منی 10 لاکھ، اس کے ساتھ 2 لاکھ کا قرضہ، تو یہ ہو گئے 18۔ سامان تجارت بزنس کا اسٹاک، یہ ہو گئے 10 لاکھ، ٹوٹل ہو گئے 28 لاکھ۔ اب اس میں سے 8 لاکھ مجھے کس کو قرض دینا ہے، وہ لیس کرنا ہے۔ کون سا قرضہ لیس ہوگا وہ تفصیل سے آ گئی بات سامنے۔ تو اب 28 میں سے 8 گئے تو بچے 20 لاکھ، گویا اب مجھے 20 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% 50,000 روپے بنے گا۔ تو اس طرح میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں سال میں، چاروں چیزیں پکڑ کر، تو اب اس کی زکوٰۃ مجھے 50,000 روپے ادا کرنی ہے۔ بس تفصیلی مواد ہمارا جو 4 جلدوں میں، 4 قسطوں میں، 4 پارٹ میں زکوٰۃ کی تفصیلات بتائی گئی ہے، وہاں آپ تفصیلات سن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف یہ بتانے کی کوشش ہے کہ زکوٰۃ کا حساب ہم کو کیسے لگانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، مسائل کو سیکھنے سمجھنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کو ہم بوجھ اور ٹیکس سمجھ کر نہ ادا کریں، عبادت سمجھ کر ادا کریں۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے اس نقشے سے زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے اس کا حساب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی سمجھائے، ہم سب کو سمجھائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔